بسم اللہ الرحمن الرحیم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العلي العظيم۔ لفظ ضل یا ضلال کے معنی آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے تھے۔ چونکہ یہ لفظ قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے اور اگر اس کا صحیح معنی معلوم نہ ہو تو بعض دفعہ پھر قرآن مجید کے سمجھنے میں بنیادی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اسی لیے میں نے اس لفظ کے استعمالات کو مختلف مثالوں کے ذریعے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان راستے سے ہٹ جائے، چاہے غلطی سے ہٹے، چاہے جان بوجھ کے، چاہے تھوڑا ہٹے، چاہے زیادہ ہٹے سیدھے راستے سے، اسے ضلال کہا جاتا ہے۔ اور پھر وضاحت کی آپ کی خدمت میں کہ جو اللہ کے بارے میں آیا کہ اللہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، اس سے مراد وہ فطری قانون ہے کہ جو انسان رستہ اختیار خود کرتا ہے، لیکن جو رستہ اختیار کرے آہستہ آہستہ اس کی طبیعت اس راستے کے ساتھ مانوس ہو جاتی ہے۔ اچھا راستہ اختیار کیا ہو تو اچھائی بڑھتی جاتی ہے، اگر برا راستہ اختیار کیا ہو تو گمراہی بڑھتی جاتی ہے اور اس کی طبیعت مانوس ہوتی جاتی ہے۔ اس قانون کی طرف اشارہ ہے یہ آیت اور ایسی آیات کہ جو کہتی ہے انہیں اللہ نے گمراہ کر دیا۔ اور پھر عرض کیا تھا قرآن مجید کی آیات کی مثالوں کے ذریعے سے کہ اللہ فاسقوں کو اور کافروں کو اور ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی ان آیات میں در حقیقت اسباب اور ریزنز بتائے کیوں گمراہ ہوتے ہو۔ یہ وجہ تمہارا ظلم ہوتا ہے جو تم اپنے اختیار سے کرتے ہو، یا کفر ہوتا ہے، حق کا انکار ہوتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے جو تم اپنی مرضی سے کرتے ہو، جان بوجھ کر کرتے ہو، اختیار سے کرتے ہو، یا تمہارا فسق ہوتا ہے اللہ کا حکم نہ ماننا اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا، لمٹس کو کراس کرنا، اللہ کے قانون کو توڑ دینا، یہ بھی تم اپنے اختیار سے کرتے ہو، لیکن اس کا نتیجہ پھر وہ گمراہی ہوتا ہے، اس کے نتیجے سے تم بچ نہیں سکتے، لہٰذا فرمایا کہ اللہ نے گمراہ کیا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس برائی کے راستے پر جب انسان آگے چلتا جائے تو ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اور یہ کون سی سٹیج ہے کہ جب انسان خود اپنے اختیار سے گناہ میں اس حد پہ پہنچ جائے کہ اس کا دل بالکل ہدایت قبول کرنے کی کوالٹی اس سے ختم ہو جائے، تو اس سٹیج کو کہا جاتا ہے کہ اس کے دل پہ مہر لگ گئی۔ یہ بھی انسان اپنے اختیار سے اس سٹیج پر پہنچتا ہے، لیکن چونکہ انسانی قلب کے اس قانون کا خالق بھی اللہ ہے، لہٰذا اس قانون کو اللہ کی طرف نسبت دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی اس قانون کا خالق اللہ تھا کہ اگر یہ برائی کے راستے پر چلتے رہیں گے تو ایک سٹیج ایسی آئے گی اس قلب کی، ان کے دل کی، ان کے شعور کی، کہ اس پر مہر لگ جائے گی اور وہ ہدایت کی طرف واپس نہیں آئے گا۔ ایک اور معنی باقی رہ گیا تھا جو قرآن مجید نے بیان کیا، وہ یہ کہ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 میں فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے، اور اس مرض سے مراد، بیماری سے مراد منافقت کی بیماری ہے، اوپر سے شو کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں جبکہ دل کے اندر سے ایمان قبول نہیں کیا۔ اس منافقت کو قرآن کریم نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے قلوب میں مرض ہے، بیماری ہے، تو اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ اب اس سے بھی مراد، اگر آپ پچھلی آیات، پچھلی باتوں میں غور کر چکے ہیں، ذہن نشین کر چکے ہیں، تو اس اللہ کے اس مرض کو بڑھا دینے کا معنی بھی واضح ہے، یعنی یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر انسان کے بدن کو، باڈی کو کوئی بیماری لگے تو وہ اس کا علاج نہ کرے تو بیماری بڑھتی رہتی ہے۔ اسی طرح منافقت انسان کے قلب کی بیماری ہے، اگر اس کا علاج نہ کرے تو یہ بیماری بڑھتی رہے گی۔ اب بیماری چاہے بدن کی ہو، بیماری چاہے قلب کی ہو، یعنی انسان کے شعور کی ہو، اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ بیماری بڑھتی رہے گی۔ یہ قانون بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، لہٰذا اس قانون کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں کہ ان کے دلوں میں منافقت کا مرض ہے، یعنی یہ منافقت کرتے ہیں، جان بوجھ کے کرتے ہیں، لیکن اس منافقت کے مرض کا چونکہ علاج نہیں کرتے تو اللہ نے قانون رکھا ہے کہ یہ مرض بڑھتا جائے گا، لہٰذا فرمایا کہ اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے۔ یہ لفظ ضل کے معانی اور اس کا استعمال آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ عرض کیا ہے۔
اس امید پر کہ انشاءاللہ بہت سی جگہ قرآن مجید میں جہاں پر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، انشاءاللہ جب آپ وہاں سے پڑھیں، اگرچہ ہم ابھی وہاں نہیں پہنچے اور ہمارے اس درس میں یہ ضل کا لفظ پہلی دفعہ آیا، لیکن ہم نے وضاحت کے ساتھ اسے بیان کر دیا کہ اگر آپ کہیں اور سے بھی قرآن مجید پڑھ رہے ہوں اور وہاں پر آیت آ جائے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، تو وہاں پر پھر پریشانی نہ ہو۔ اللہ ہدایت کرتا ہے جسے چاہتا ہے، یہ بھی قانون کی طرف اشارہ ہے، اور وہ قانون کیا ہے کہ جو خود چاہے گا اس کی ہدایت ہوگی، جو خود ہدایت کا طلبگار ہوگا، ورنہ قرآن پڑھتا رہے، رسول اللہ کی زبان مقدس سے بھی اگر اچھی بات سنتا رہے، اگر خود نہیں چاہے گا تو اس کی ہدایت نہیں ہوگی۔ قرآن کریم نے واضح الفاظ میں اس قانون کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اے نبی انک لا تہدی من احببت، کہ اے نبی یقیناً جسے آپ چاہ رہے ہوں اس کی ہدایت نہیں ہوگی، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہے گا اس کی ہدایت کرے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اے رسول آپ تو چاہ رہے ہیں کہ ان کی ہدایت ہو، لیکن یہ خود نہیں چاہتے، اور اللہ نے ہدایت کا قانون یہ رکھا ہے کہ اس کو ہدایت دے گا، اسے حق کے راستے پر چلنے کی توفیق دے گا جو خود سے طلبگار ہو، جس کے اندر خود سے خواہش ہو۔ اگر اس کے اندر خود خواہش نہیں ہے تو آپ سے بھی دین کی باتیں سنتا رہے، وہ ہدایت نہیں پائے گا، وہ حق کے راستے کی طرف نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہمارے اس قانون پر پورا نہیں اترتا۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی تو اپنے معاشرے کے ہر ایک فرد کی ہدایت کے لیے تڑپ رہے تھے، لیکن بہت سے ایسے تھے جن کی ہدایت نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے خود ہدایت طلب نہیں کی، طلبگار نہیں تھے، خواہش نہیں تھی، اور جنہوں نے اپنی خواہش سے اس دین کو قبول کیا تو اللہ نے ان کی توفیقات مزید بڑھائی اور ان کے ایمان میں مزید اضافہ کرتا رہا۔ بس یہ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، یہ اس قانون کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی جب انسان خود سے طلب کرے تو اللہ اس کو یہ توفیق عطا کرے گا سیدھے راستے پہ چلنے کی، ورنہ رسول پاک نے تو اچھوں بروں سب کو راستہ دکھا دیا۔ اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اسے کیا مراد ہے؟ یعنی انسان اختیار خود کرتا ہے برائی کو، لیکن پھر اس کی طبیعت کو برائی سے مانوس ہونا، اس قانون کا اللہ خالق ہے، اور وہ اپنے اختیار سے اس قانون کے زد میں آتا ہے اور گمراہی کے راستے پہ آگے بڑھتا جاتا ہے، لہذا اس کو کہا گیا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے۔ انشاءاللہ یہ باتیں اچھی طرح واضح ہو گئی ہوں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔